یقین ہے 15 اجلاسوں میں ان کی شمولیت کو معطل کیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ماہر قانون ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ حافظ صاحب، آغاز آپ سے کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں بظاہر اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہوئی ہے، قومی اسمبلی میں مشکلات کا شکار ہے، اور اب پنجاب اسمبلی کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر، آپ کا شکریہ۔ میں اس کو دو مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ایک اس کو میں دیکھتا ہوں اس کا کانسٹیٹیوشن یا لیگل ایسپیکٹ جو ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن لیگل ایسپیکٹس کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ان کا ایک ایسا میکانزم انہوں نے بنایا ہے ڈیسیجن میکنگ کا کہ جس کے اندر ہر چیز جو ہے ان کے آڑے آئی ہے۔ اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اس کو سٹارٹ کر لیں تو 2019 کے اندر ان کا الیکشن ڈیو تھا ایز اے پی ٹی آئی کا، لیکن 2025 تک اس کو ڈریگ کیا گیا اور ابھی تک بھی جو ہے اس کو مکمل نہیں ہوا، اور 2024 کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی 5 سال تک جو ہے اپنے الیکشن نہیں کروا سکتی تو یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اپریل 2022 کے اندر، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک پروسیس دیکھ لیں کہ آرٹیکل 95 کے اندر کلیئر تھا، اور انہوں نے آرٹیکل 5 جو ہے ان کو انووک کیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اسے اوور ٹرن کیا تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کے پی کے پروونشل اسمبلی یا اس کے بعد پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی، اور چیف منسٹرز کو فورس کیا گیا، اور دونوں چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھا کہ وقت نے ثابت کیا کہ ان سائڈ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آیا کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اگر الیکشنز کے اوپر بات کی جائے تو جب سپریم کورٹ نے ایک لمبا کام کیا تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے اندر کنٹیمپٹ کے لیے جانا چاہیے تھا کہ جی آپ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائیں، بالکل وہاں پہ نہیں جایا گیا۔ اور اس کے بعد اگر پوسٹ الیکشن کے اندر چلا جائے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ آپ کو ملے ہیں تو آپ کا ڈیسیجن کیا ہونا ہے، اور آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 یا اس کے بعد سرٹن سیکشن الیکشن ایکٹ ہے جس کی پی ٹی آئی سگنیٹری تھی جب 2017 کے اندر بنا تھا، تو انہیں ایک وائز کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ڈیسیجن لینا تھا، اور انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروایا اپنے سارے بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو جنہوں نے الیکشن نہیں لڑا، جنہوں نے جو ہے کوئی ریزرو سیٹس نہیں دی، جنہوں نے جو ہے ایز اے پارٹی کے طور پہ جو ہے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا، اور کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر گنجائش نہیں تھی کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی پارلیمنٹ کے اندر پریزنس نہ ہو یا صوبائی اسمبلیز کے اندر آپ ان کو انڈیپینڈنٹ جوائنز کروائیں، اور بہت بڑا بلنڈر آیا۔ اور پھر اسی کو جو ہے پرسو کرتے کرتے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک آیا، اور ایس آئی سی کو ہی آگے کرتے رہے، کبھی خود کو پارٹی نہیں بنایا، انپلیڈ نہیں کیا، تو یہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل یا لیگل سیٹ بیک ان کی اسٹریٹجی سے آیا۔ دوسرا 26ویں آئینی ترمیم، آپ دیکھیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آیا تو اس وقت یہ تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب انہیں ایسوسیٹس کیا تو انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہے وہ نہ بنائے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے، اور اس کا پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کمپوزیشن بھی آئی، جوڈیشل کمیشن بھی آیا۔ پھر جب ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا تو اگر آپ سمجھتے تھے کہ آپ آن بورڈ نہیں تھے یا آپ کے اندر پرابلم تھی ان ساری چیزوں کے اندر، آپ انہیں مانتے نہیں تھے، تو جب 24 کو جو ہے نوٹیفیکیشن آیا ہے، 25 کو چیف جسٹس آف پاکستان کی ایلیویشن کا پروسیس ہونا تھا، پی ٹی آئی آپ کو وہاں پہ بھی موجود ملتی ہے، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی جتنی میٹنگز ہیں ان کے اندر ملتی ہے، اور اس کے بعد جب عدالت پوچھتی ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا لوکس ٹینڈائی کیا ہے، تو اس کو بھی ایکسپلین نہیں کیا جاتا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایس آئی سی کا استحقاق نہیں ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کا بھی نہیں ہے تو پھر یہ سیٹس جانی کہاں پہ جائیں۔ ادھر جواب ہونا چاہیے تھا کہ جی اگر ہمارا نہیں ہے، ان کا نہیں ہے، ایس آئی سی کا تو خالی رہنی چاہیے۔ وہاں کے اوپر کہا گیا کہ ہاؤس کو مکمل ہونا چاہیے، اور پھر ہی ونڈو شاپنگ کر کے آپ پشاور ہائی کورٹ اور سارے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ بہت بڑا سیٹ بیک آیا ہے، کانسٹیٹیوشنلی بھی آیا ہے، لیگلی بھی آیا ہے، اور وہ جو سارے ان کے انٹرنل پرابلمز تھے ان کی اسٹریٹجی کے اندر، ان کی نیگوسیشنز کے اندر، ان پولیٹیکل انگیجمنٹس کے اندر، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب ان کا ٹرن جو ہے تھوڑی سی پرابلمز بھی ہائی لائٹ کریں، کہاں پر کمزوریاں تھیں جس کا یہ نقصان اٹھانا پڑا؟ دیکھیں میں نے آپ کو عمیر بتایا کہ اگر آپ 2019 کے اندر آپ کا الیکشن ڈیو تھا اور آپ گورنمنٹ کے اندر تھے تو آپ 20 میں کروا لیتے، 21 میں کروا لیتے، 22 میں کروا لیتے، اور جب آپ ایک ایسی ایجیٹیشنز کے اندر چلے گئے جس کو آپ اینٹی جوڈیشری، اینٹی پارلیمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے،
اور پھر آپ ہی کا بنایا ہوا چیف الیکشن کمشنر تھا, تو کسی نہ کسی جگہ تو چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو 10-12 سال سے اگر آپ اس کو انالیسس کریں تو پی ٹی آئی کا جو اینگری اور ایجیٹیٹو موڈ ہے ٹورڈز آل دیز جس کا میں نے نام لیا ہے, یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ساری چیزیں آپ نے سارا لائیو سٹریمنگ کے اندر بھی دیکھا ہے, یہ چیزیں آئی ہیں. کس سے اس شخص نے کہا ہے کہ جی آپ کا یہ وائز ڈیسیژن تھا کہ آپ آرٹیکل 51 کے ہوتے ہوئے جائیں؟ اب سپریم کورٹ نے اگر ایکسیڈ آف اتھارٹی کیا یا جورسڈکشن سے زیادتی کی یا کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کیا, تو پھر اگر ریویو کے اندر تھے تو وہیں آپ کلیم کر دیتے کہ نہیں جی ٹھیک ہے پی ٹی آئی آپ ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں, آپ ہمیں سنیں اور ہم اس کے اندر پارٹی بننا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ سیٹس دیں. آپ سیٹس مانگے بھی نہ, آپ پارٹی بھی نہیں بنے, آپ اپنا فیصلہ بھی ٹھیک نہ کریں, آپ جن لوگوں کے ساتھ چل کے اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر جائیں ان کو بھی بات کے اندر لیٹ ڈاؤن کریں, اور آپ پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوپ دیں جوڈیشری کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا میڈیا کے اوپر آپ چھوڑ دیں کہ جی ہمارا نیریٹو وہ نہیں جا رہا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو اپنے ہاؤس کے اندر آرڈر لانے کی ضرورت ہے, کانسٹیٹیوشنلی, لیگلی اور پولیٹیکلی. اور جتنی دیر تک یہ تینوں چیزیں کوہیرنٹ اسٹریٹجی کے اندر نہیں جائیں گے, چونکہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک ڈائیلاگ کا نام ہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا نام ہے, اپرچونٹیز کا نام ہے, ٹائملی ڈیسیژنز لینے کا نام ہے. لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر لائیں گے اور آپ ان ساری چیزوں اب دیکھیں نا کہ پنجاب کا بجٹ پیش ہے جو وہاں پہ ہوا ہے یہ کو مناسب ہے, یا ان کا ایٹیچیوڈ آپ یہ دیکھ لیں ایز اے پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی جب گورنمنٹ کے اندر بھی تھے تو اسمبلیز کے اندر کبھی اسمبلی کے لوگ, گورنمنٹ کے لوگ بھی کبھی اپوزیشن کے اوپر اس طرح ہوٹنگ یا احتجاج کرتے ہیں. کبھی اس طرح ہوا ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور آپ آرٹیکل 5 کی بنیاد پہ اسے کہیں کہ جی یہ آئین کی اور اس کے اندر جو ہے اسٹیٹ لائلٹی کے خلاف ہے, اور آپ اپنی اس پار کو واپس لے کے آئیں کہ جی پرائم منسٹر اسمبلی توڑ سکتا ہے, پھر آپ خود ہی جو ہے اسمبلی بھی توڑیں, پرائم منسٹر بھی بنے, پھر اس کے بعد آپ ساری چیزیں کریں. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو یہ چیزیں آ رہی ہیں انہیں کسی نہ کسی جگہ ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر یہ کنسیڈر نہیں کریں گے, اتنی بڑی سٹرینتھ ہونے کے باوجود عمیر آپ دیکھیں کہ 93 کے قریب ان کے ممبرز ہیں, کے پی کے گورنمنٹ ان کے پاس ہے, پنجاب کی میجورٹی چیز ہے, اور ایک سٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے 77 سیٹ سے یہ چلے گئے ہیں, ممبرز ان کے سسپینڈ ہو رہے ہیں. کے پی کے گورنمنٹ جو ہے اس کی آپ اب ایک کوشچن مارک آ گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے حفیظ صاحب, پوائنٹ آ گیا, اسٹریٹجی کی بات کر رہے تھے آپ, ریاست صاحب کی رائے بھی اسی حوالے سے جان لیتے ہیں. ریاست صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کمزور اسٹریٹجی تھی, اور اگر کمزور تھی تو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمیر بھائی میں اس کو ایک اور پیرائے سے لیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ الیکشن ہوئے تو کس سچویشن میں یہ الیکشن ہوئے. اس وقت جب پولیٹیکلی اگر آپ یہ پی ٹی آئی پارٹی کے جتنے کینڈیڈیٹس تھے جب وہ سرٹیفکیٹ دیتے تھے تو ان کے پیپر بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے تھے, وہ سچویشن ایسی تھی. اور پریزنٹلی جیسے وہ الیکشن ہوئے وہ ساری سچویشن سب کے سامنے, وہاں پہ آزاد امیدوار کے طور پر یہ گئے اور پھر انہوں نے آر او کے پاس بھی گئے, انہوں نے اپیلیں بھی کی, بہرحال ایک لمبی داستان ہے. الٹیمیٹلی الیکشن ہو گئے, الیکشن میں وہ میجارٹی میں آئے, انہوں نے سیٹیں جیتیں. لیکن جو آرٹیکل 51 ہے اس کا جو 51D ہے اس کا پرووائزو ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آزاد جیت کے آئے گا وہ within 3 days اس نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ پارلیمانی پارٹی اس نے الیکشن لڑا, اس نے سیٹیں جیتی ہوں, اس میں یہ ذکر نہیں ہے. بہرحال انہوں نے آ کے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا. پھر الٹیمیٹلی وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ, پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ, پشاور ہائی کورٹ کا, وہ دونوں ان کے خلاف آئے. جب وہ سپریم کورٹ میں آئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہولڈ کرتے ہوئے وائڈ این ایشو ڈکلیئر کر دیا ان دونوں ڈیسیژن کو, اور پی ٹی آئی کو انہوں نے اینٹی اسٹیٹس کو انہوں نے کہا. بعد میں بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے وضاحت بھی کی کہ پی ٹی آئی پارٹی تھی ہے, تو وہ اس اسٹیٹس پہ چلے گئے جو الیکشن سے پہلے تھا جہاں پہ وہ اپنے سرٹیفکیٹس دے رہے تھے. اب یہ سوال کہ جی سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا کہ سنی اتحاد کونسل کو تو سیٹیں نہیں دی جا سکتی, بھائی جب وہ دونوں فیصلے ہی سیٹ اسائیڈ ہو گئے تو اس کے بعد تو پھر پی ٹی اپنے مرز وجود میں آ گئی. اس ملک کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں, ایک وہ جب عدلیہ نے ان سے سمبل چھین لیا,
تو ان کی سیٹیں چلی گئی. اب یہ دوسرا ہے کہ یہ جو ابھی فیصلہ مخصوص نشستوں کا آیا ہے, اس پہ عدالت نے فیصلہ دے کے جو مخصوص نشستیں تھی وہ چھین لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کمپلیٹ جسٹس ہے نا, لا فیور دی ایڈجوڈیکیشن آن میرٹ rather than the technicalities. اب سپریم کورٹ نے 187 ریاست صاحب 12 جولائی 2024 کا فیصلہ دیکھیں تو اس میں پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی تھی, تب فیصلہ ٹھیک تھا, اب اعتراض آیا, ایسا کیوں؟ دیکھیں فیصلہ کو تو 12 جولائی کا میجارٹی ویو تھا, وہ اب جیسے آج ریویو میں, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریویو میں ایک مین ججمنٹ کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. جو ریویو ہے اس کا تو سکوپ ہی عمیر بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے. جہاں پہ اپیل ہوتی ہے وہاں پہ فیکٹس بھی لا پوائنٹ دونوں جو ہے ایجیٹیٹ ہوتے ہیں اور اس کو اسیل کرتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. لیکن یہ تو جوڈیشل ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ریویو میں, اور اس میں بھی وہ ججز جو 26ویں ترمیم میں بھی 5 ججز ہیں وہ اس میں بیٹھے ہیں. ریویو تو اس 26ویں ترمیم سے پہلے فائل ہونا چاہیے تھا اور ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا, اور وہی ججز جو اس وقت موجود تھے انہیں ہی سننا چاہیے تھا. آتھر آف دی ججمنٹ وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے لیکن وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں 26ویں ترمیم کا نتیجہ ہے کہ آج جس کے اوپر ہم نے چونکہ 26ویں ترمیم کو بطور صدر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ ہم نے پٹیشن فائل کی تھی, وہ آج بھی پینڈنگ ہے, وہ آج تک فکس ہی نہیں ہوئی. تو 26ویں ترمیم کا یہ فائدہ حکومت کو ہوا کہ وہ جو بینچ ہے وہ بھی ایگزیکٹو بناتی ہے جس میں میجارٹی ایگزیکٹو کی, وہ بینچ بھی وہ بناتی ہے جس میں ان کے کیس سنے جا رہے ہیں. تو ہم نے تو ان کی کمپٹنس کو ججز کی چیلنج کر رکھا تھا, ابھی وہ فکس نہیں. پہلے یہ چاہیے تھا کہ فل کورٹ بلایا جاتا, چونکہ آرٹیکل 191 کے اندر کسی جگہ پہ بار نہیں تھا, چیف جسٹس فل کورٹ بلا سکتے تھے اور 26ویں ترمیم کو پہلے ڈیسائیڈ کرتے. اب دیکھیں نو ون بی اے جج فار ہز اون کاز, یہ ججز جو 5 اس بینچ میں شامل ہوئے ہیں یہ تو اس کے بینیفیشری ہیں, کریشن ہے, تو وہ اس ریویو کو سن ہی نہیں سکتے تھے. پھر ریویو کے اندر یہ تھا عمیر کہ ٹیپیکلی گرافیکلی میکینیکلی کوئی مسٹیک آن دا فیس آف ریکارڈ تو اس کو ریویو کیا جاتا ہے. ریویو کا مطلب ہی یہ کہ ریویو, یعنی میں نے پہلے فیصلہ کیا, اب دوبارہ کو بندہ مجھے کہتا ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے, یہ انلیگیلٹی ارریگولیرٹی رہے گی, اس کو دوبارہ دیکھیے, اس کو نظر ثانی کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نظر ثانی میں آپ فیصلہ ہی بدل دیں, اور وہ لوگ جو پہلے فیصلے میں شامل ہی نہیں تھے اس میں ریویو میں بیٹھ کے انہوں نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی, چونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جیسے ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں نا, تو ہائی کورٹ میں 199 کی اگر ریٹ ہم آرٹیکل کے تحت جاتے ہیں تو ساتھ 151 سی پی سی بھی لکھتے ہیں کہ انہیرٹ پاور, اور اگر ہم فوجداری کیس میں ریٹ میں جاتے ہیں آرٹیکل 199 کے تحت ریڈ ود سیکشن 561 ACRPC انہیرٹ پاور, یعنی ابیوز آف پروسیس,